تو لوگوں کو دکھاتے ہیں جی رفع یدین آپ نے کیا، اسی سے دھوکہ دیتے ہیں. رکوع جاتے رفع یدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کیا، فلانی حدیث میں آ گیا، فلانی میں آ گیا. میں نے کہا میرا بھائی دھوکہ نہ کر، اور مسئلہ سمجھ لے. 4 رکعتوں کے اندر 28 مرتبہ رفع یدین کرنا ثابت، 4 رکعتوں کے اندر 16 مرتبہ رفع یدین کرنا ثابت، 4 رکعتوں میں 10 مرتبہ رفع یدین کرنا ثابت، 4 رکعتوں میں 9 دفعہ رفع یدین کرنا ثابت، 4 رکعتوں میں 1 دفعہ رفع یدین کرنا ثابت. یہ تو 5 قسم کی حدیثیں آ گئی. 28 مرتبہ بھی، 16 مرتبہ بھی، 10 مرتبہ بھی، 9 مرتبہ بھی، 1 مرتبہ بھی. اور تو کرتا ہے 10 مرتبہ رفع یدین. اگر تجھے گنتی نہ آئے میں گن کے دے دوں گا. 10 مرتبہ رفع یدین تو کرتا ہے، لیکن میرا سوال ہے 28 مرتبہ والا کیوں چھوڑا، 16 والا کیوں چھوڑا، 9 والا کیوں چھوڑا، 1 دفعہ والا کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ تو بیان کر دے. اور اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ 28 مرتبہ تو کیوں نہیں کرتا، 16 مرتبہ، 10 مرتبہ، 9 مرتبہ کیوں نہیں کرتا، 1 مرتبہ کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا حدیثیں مختلف تھی، 5 مضامین تھے حدیث کے. میں نے قرآن سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نماز میں خشوع زیادہ ہوگا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اب یہ خشوع اور خضوع میں نے اللہ کے محبوب سے پوچھا کہ خشوع خضوع کیا ہے؟ مسلم شریف صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم رفع یدین کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر ہم رفع یدین کر رہے تھے. نبی کریم علیہ السلام جب آئے آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ مالی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ. کیا ہے مجھے تم نماز میں رفع یدین کرتے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرو. معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی رفع الیدین کو خشوع کے خلاف قرار دیتے ہیں، اور قرآن اس نماز کو پسندیدہ قرار دیتا ہے جو خشوع والی ہو. اس لیے میں نے کہا ہم خشوع والی پڑھیں گے، تیری مرضی، جو ٹریننگ کرتا رہے. توجہ ہے؟ اور ایسے نہیں. کہتا ہے بخاری میں آ گیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت. حضرت عبداللہ ابن سب سے بڑی دلیل کہ رکوع جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری میں آ گیا ابن عمر کی روایت، نبی کا صحابی بیان کرتا ہے. میں نے کہا بخاری یاد آ گئی. امام بخاری کا استاد امام حمیدی یہی روایت نقل کرتا ہے جو امام بخاری کی پہلی حدیث میں بھی استاد ہے. امام حمیدی مسند الحمیدی میں روایت بیان کرتا ہے، اور روایت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب اذا رکع فرفع راسہ من الرکوع، جب آپ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، لا یرفعہما، اللہ کے محبوب رفع یدین نہیں کرتے تھے. بخاری یاد ہے اور بخاری کو استاد بھول گیا. تو کرتا رہے، لیکن یہ بک بک نہ کرنا کہ جو نہیں کرتے ان کی نماز ہی خلاف سنت ہے. اصل جھگڑا یہ ہے کرتا رہے جو مرضی کر، لیکن اگر یہ کہے گا تو یہ فتویٰ میرے نبی کے صحابہ پہ جائے گا، اور جو صحابہ پہ فتویٰ لگائے وہ رافضی ہوتا ہے، چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے یا کوئی اور چیز کہلوائے. توجہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بائی دا وے میں ادھر چل پیا، میں اپنے مضمون تے آنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کا صحابی، ترمذی سیاہ ستہ، فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، لوگو آؤ میں تمہیں اللہ کے محبوب کی نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ محبوب کس طرح نماز پڑھتے تھے. قام فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، ابن مسعود کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. ابن مسعود نے
تکبیر تحریمہ کے بغیر رفع دین کیا، پھر رفع دین نہیں کیا، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول جو ہمیں نماز پڑھایا کرتے ہیں۔ یہ ترمذی پڑھ رہا وہ مسند حمیدی ہے، مسند ابی عوانہ، مسلم۔ اس لیے ہمارے توحیدیوں کو خراب نہ کیا کر، تجھے تو توحید نصیب ہی نہیں ہوئی، تو نے تے حالے تک پکڑا ہے جی مردہ جوتیاں دا کھسکار سندا ہے جڑیاں غیر مقلد دے سر وچ پوندی ہے، جوتیاں دا کھسکار سندا۔ آذرا سمجھ میرا بھائی، خدا کی قسم ایمان نہیں ملے گا بغیر قرآن کے، اور پورا قرآن مان، یہ نہیں کچھ حصہ پڑھا جائے تو تیرے چہرے پہ 12 بج جائیں، پورا مان، اول سے لے کے آخر تک مان۔ اگر اس پہ عمل کر لے، ملک میں فرقہ واریت ختم، جدا جدا رائیں ختم۔ قرآن مقدس تو مسئلہ حل کرنے والی کتاب ہے، یہ درمیان میں نہیں چھوڑتی۔ قرآن نے بڑے مسائل بیان کیے، مسئلہ ختم نبوت کا بھی بیان کیا۔ توجہ ہے، صرف ایک آیت میں نہیں، 100 آیت میں، 100 آیت میں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا، اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، میرے محبوب کی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی، رجال میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، جسمانی طور پہ کسی کے باپ نہیں، روحانی طور پہ قیامت تک امت کے باپ ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین، آخر النبیین۔ انشاءاللہ کبھی میں بیان کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کا معنی بھی سمجھ لو۔ ختم نبوت کا معنی جب میرے نبی کو نبوت مل گئی، اب کسی دوسرے کو نبوت مل سکتی، اب کسی دوسرے کو نبوت مل سکتی نہیں۔ لا ينبأ احد بعدا، اور کسی قسم کی نبوت بھی، اس کو قرآن اور سچی حدیث وہ قرآن کے ساتھ چلتی ہے۔ قرآن بھی کہتے ہیں خاتم النبیین، اس کی ایک قرات ہے خاتم النبیین اور دوسری قرات ہے ختم النبیین، اور اصول یہ ہے جب ایک آیت کی متعدد قراتیں ہوں وہ آیات کے حکم میں ہوتی ہے، دو قراتیں، دو مستقل ایسے، اللہ فرماتے ہیں خاتم النبیین بھی، خاتم النبیین بھی، خاتم النبیین بھی۔ مطلب کیا نکلا؟ خاتم النبیین ہو تب بھی مانا ہے نبیوں کا آخر، آخری نبی، اور خاتم کا سیگا ہو تب بھی آخری نبی، ختم ماضی کا سیگا ہو تب بھی آخری نبی۔ یہ تین قراتیں ملا کے اللہ نے سبق یہ دیا کہ لوگوں، محمد مصطفیٰ یہ آخری موتی ہے، آخری پیغمبر ہے، میں نے اپنے محبوب کو نبوت دے کر اب نئے نبی بنانے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ اب سچی حدیث چلے گی قرآن کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا نبی بعدی آنا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ وہ الہ ہے جو لا الہ کے شروع میں آیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی فریادیں سننے والا نہیں، کوئی ذاتی بھی عطائی بھی۔ یہاں فرمایا لا نبی بعدی، جس طرح رب کے بعد کوئی الہ نہیں ہے، میں محمد مصطفیٰ کے بعد اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنانا، نہ حقیقی، نہ بروزی، نہ ذلی، نہ سایہ، نہ کسی اور تعبیل میں، نہ تشریح، نہ کہنے تشریح، لا نبی بعدی خاتم النبیین۔ اور کبھی میرے محبوب فرماتے ہیں ختمت الانبیاء، میں نے آ کے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، ختمت الانبیاء۔ کبھی فرماتے ہیں انقطعت النبوت والرسالہ، مجھے بھیجنے کے ساتھ
اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، اور کبھی اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد جب آسو میرے بعد اٹھیں گے سلاسونا دجالونا کذابونا یزعم انہ رسول اللہ ولا نبی بعدی انا خاتم النبیین، فرمایا لوگوں میرے بعد 30 کذاب 30 دجال اٹھیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم رسول ہیں ہم نبی ہیں۔ فرمایا مسئلہ سمجھ لو، میرے بعد کسی قسم کی نبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا دجالونا کذابونا، وہ دجال بھی ہوں گے کذاب بھی ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ مرزا گامے کو جانتے ہو؟ قادیانی، کسی مرزائی میں جرأت نہیں کہ وہ سامنے آئے۔ ہم نے پورے ملک میں ان کو چیلنج کیا، ہم نے کہا امن کی ذمہ داری ہم دیں گے، ہم صرف نعرے والی قوم نہیں، دلائل کی بنیاد پہ حقائق کی بنیاد پہ بات کرنے والے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہر مسئلہ میں آج بھی دنیا کا کوئی مرزائی اس کو تیاری کرواؤ، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میرے نبی کے فتوے سے بھی مرتد اور کافر ہے، اور اپنے فتووں سے بھی مرتد اور کافر ہے۔ 1000 فتویٰ مرزے نے اپنے اوپر لگائے۔ اب مرزائیوں کے لیے تو مسئلہ ہے، مرزے کی بات تو ان کے لیے حدیث ہے۔ 1000 فتویٰ کسی مقام پہ کہتا ہے کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں روحانی خزائن میں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ دوسرے مقام پہ کہتا ہے اللہ نے بڑا فضل کیا کہ قادیان میں اپنا رسول مبعوث کیا، اور کہتے ہیں میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ میں نے کہا چلو وہ تو بعد کی بات ہے، یہ پہلے والا فتویٰ جو لگایا کہ اگر نبوت کا دعویٰ کروں تو کافر بن جاؤں، اب تو نبوت کا دعویٰ کر کے کیا بن گیا؟ توجہ ہے؟ اچھا چلو بہرحال یہ مسئلہ بھی قرآن نے بیان کیا، قرآن نے عظمت صحابہ کو بھی بیان کیا، عظمت اصحاب رسول کو بیان کیا، اور کس انداز میں؟ سبحان اللہ، لفظ چن چن کے قرآن لے آتا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، سبحان اللہ، صادقون صادقون جملہ اسمیہ دوام کے لیے، اور فرمایا وہ قول میں سچے، عقیدے میں سچے، عمل میں سچے۔ توجہ ہے؟ قول میں سچے، عقیدے میں، عمل میں سچے۔